آج ہمارا موضوع ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی معنی کیا ہے؟ آج ہم اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی پہلا حصہ جو ہے، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم اس پہلے حصے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے، وہ کون سے الہ ہے جس کی نفی کی جاتی ہے۔ ہمارا دلیل جو ہے اللہ کا کلام ہے، ہم جو بھی دلیل دیتے ہیں اللہ کے کلام سے، اللہ کے پاک کتاب سے دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا دلیل اللہ کے قرآن پاک کتاب سے دے رہے ہیں کہ سورۃ قصص 20واں سپارہ آیت نمبر 70، 71، 72 یہ تینوں آیتوں سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب تک ہم اس کلمے کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اندر میں ایمان نہیں آئے گا۔ جب ہمارے اندر میں ایمان نہیں آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں بنو گے، ایمان والے نہیں بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اہل کتاب سے جب مخاطب ہو کر کہا ہے تو اسے اہل کتاب کا نام سے پکارا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اور عام انسانوں سے خطاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور جب خاص ٹولے سے مخاطب ہو کر کہا ہے تو ان کو ایمان کا لقب دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے۔ تو ایمان والا تب ہوگا جب ہم کلمے کو سمجھیں۔ تو ہم اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا فرمایا؟ قربان جائے اس مالک خالق اکبر پر کے نام پر جس نے ایسا نبی بھیجا، جس نے ہمیں کھول کھول کے دین دیا، ایسا کلام پاک لے کر آیا جس میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ، لا الہ الا ہوا، کیونکہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کیا ہے؟ ہمیں ان کو جب تک اللہ لفظ کو نہیں سمجھیں گے تو آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ لہ الحمد فی الاولیٰ والآخرہ، کیونکہ اللہ ایک طاقت کا نام ہے، ایک قوت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے تو لہ الحمد، ساری کی ساری تعریفیں ان کے لیے، یعنی تعریف کرنا یہ عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ، جس کی تعریف کرتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری تعریفیں اس کے لیے، لہ الحمد، ساری کی ساری تعریفیں ان کے لیے۔ اس لیے تو قرآن میں پہلے سورۃ فاتح رکھا جس کا نام ام القرآن رکھا کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اس کا پہلا لفظ یہی رکھا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں، تعریفیں جو کائنات کا رب ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، رزق روزی دینے والا ہے، ساری کی ساری تعریفیں ان کی۔
اب ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ ہم سارا جو ہوتی ہے نا وہ طاقت والے کی ہوتی ہے، تعریف طاقت والے کی ہوتی ہے۔ جو جس کے چاہنے والا ہوگا وہ اس کی تعریف کرے گا۔ اگر نواز شریف کو چاہنے والا ہوگا تو وہ بیٹھ کے، کیونکہ وہ طاقت ہے، ایک قوت ہے، اس کی تعریف میں لگ جائے گا۔ اگر عمران خان کو چاہنے والا ہوگا تو وہ عمران خان کی تعریف میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ طاقت ہے، قوت ہے۔ آصف زرداری صاحب ہے، جو اس کو چاہنے والے ہوگا تو وہ اس کی تعریف میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک قوت، طاقت ہے۔ تو تعریف سارا اس کی ہوتی ہے جو طاقت، قوت، جس کو سمجھ کر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ طاقت ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنی قوت کو سمجھا رہا ہے، اپنی طاقت کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ، مومن جو ہوتے ہیں نا، اور تعریف اس سے ہوتی ہے جو جس کے اندر میں جس کی چاہت ہوتی ہے۔ کیونکہ نواز کو، تعریف کو چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا ان کی تعریف میں ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے۔ کیونکہ حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من احب شیئا، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، فاکثر من ذکر، وہ اس کے زبان پر اکثر اس کی بات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جو بھی جس طاقت سے، جس قوت سے محبت کرتا ہے نا، اس کے زبان پر اس کی توجہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے مدِ مقابلے ایسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر ایمان والے تو اللہ کے محبت میں تیز ہوتے ہیں۔ ایمان والے، ان کے زبان پر صرف اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا حمد ہوتا ہے، اللہ کی ثنائی ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں، فی الاولی والآخرۃ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی تعریف، مومن ان کی تعریف کرتے ہیں تو آخرت میں بھی اس کی تعریف ہوگی، کسی کی تعریف نہیں ہوگی آخرت۔ یعنی شروع سے لے کر، اول سے لے کر وہ آخر تک ثنا کہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ وَلَهُ الْحُكْمُ، کیونکہ حکم اس کا ہے، بادشاہی اس کی ہے، ملک اس کا ہے، تم بندے ان کے ہو، غلام ان کے ہو، مخلوق ان کی ہو، ان نے تمہیں بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اپنے تعریف کے لیے بنایا ہے، اپنے ثنا کے، اپنے حمد کے لیے بنایا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی طاقت ہے جس کے آگے، چاہے دل سے چاہے بے دلے جھکتے تو ہے نا۔ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، بھی عید کے دن تو آتا ہے، وہ بھی تو جھکتا تو ہے اللہ کے سامنے۔ تو جھکا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ طاقت والے کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بولتا ہے تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، ساری طاقتیں میری ہیں، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تجھے ہر حال میں میرے پاس آنا ہے، بھاگ کے نہیں جاؤ گے، نکل کے نہیں جاؤ گے اس زمین سے، تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے چند لمحے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زندگی ایسی ہے جیسے بندہ درخت کے نیچے کھڑا ہو کر چل دیے، جو درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا وہ تیری زندگی ہے، باقی تیری آخری زندگی۔ دوسری میں ہے کہ پانی میں انگلی ڈال کر نکالا، جو پانی میں انگلی میں پانی لگے وہ تیری دنیا کی زندگی ہے، باقی پورا دریا تیری آخرت کی زندگی۔ ایسی زندگی کے لیے ہم تنگ لمحے کے لیے اس کو بھلا دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر مثال دیتا ہے، اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے کہتا ہے اپنی امت کو سمجھا، کیونکہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہے اللہ کا رسول۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا، اے کائنات والو
میں ساری کائنات کے لیے اللہ کا میسیج لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ نہیں ہے، کسی کی تعریف ثنا حمد نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ یہ ایک مثال ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کو سمجھا ہو کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے اوپر رات کر دے اور دن ہی نہیں ہو، قیامت تک رات ہی رات ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے سامنے 10 من لوہے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس کو کوئی اٹھا سکنے والا ہے ہی نہیں، ہزاروں کے تعداد میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آتا ہے اور اس لوہے کو 10 من کے لوہے کو اٹھا کر کندھے پہ رکھتا ہے، کہتا ہے آئے ہے کوئی اس میں سے مجموعے میں کوئی کہ اس اتنے وزن والی چیز کو اٹھا سکے؟ ان ہزاروں میں ایسا بندہ، جب ان جیسا طاقت والا بندہ آ جائے گا تو اٹھائے گا، نہیں تو سارے 1000 کے 1000 بندے نے اپنا سر جھکا لیا کہ ہم اٹھا نہیں سکتے، ہم تو 5 من بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، یہ تو 10 من ہے، اب کہاں اٹھائیں گے؟ یعنی ایک قوت ہے، طاقت ہے، ایک ہستی ہے جو اس اتنے بڑے وزن کو اٹھا کے کھڑا ہے اور اپنے کندھے پر رکھ لیا، ایک قوت ہے جو کم میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، 1000 بندے میں کسی اور میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کام اگر کسی میں طاقت ہے تو کر کے دکھائے، میں رات کرتا ہوں، رات کو ختم کرتے۔ ایسا کوئی بندہ ہے ساری دنیا کے، یعنی یہ بلب بنائے، کچھ بھی بنائے، روشنیاں بنائی، لیکن ان روشنیوں نے جتنی بلب جتنی تیز روشنی بنائی اتنی آنکھوں پر اثر کیا اور آنکھیں اندھی کر دی، لیکن اللہ کے روشنی کے برابر نہیں ہو سکی۔ جو اللہ نے دن بنایا ہے، رات سے دن کو نکالا ہے، وہ دن کر نہیں سکے سائنسدان، لیکن آنکھوں کا تو نقصان کیا، اندر کا تو نقصان کیا، لیکن پھر بھی رات سے دن نہیں بنا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، ان سے کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کو رات کو کر دے، رات اوندائی ہو، کام کہاں کرو گے، دندے کہاں کرو گے، بزنس کہاں چلاؤ گے، رات ہی رات ہو، کوئی دیکھ نہیں سکے، کیا کرو گے؟ اللہ یوم القیامت، کہ قیامت آتا۔ من الہ غیر اللہ، اب یہاں اللہ کا لفظ، کوئی اور الہ ہے، یعنی ایسی کوئی طاقت ہے، ہستی ہے، جیسے وہ بندہ کر رہا ہے، کوئی ایسی طاقت قوت اس لوہے کو اٹھائے، اس وزندار لوہے کو اٹھائے، ایسی کوئی طاقت ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بھلا ایسا کوئی اللہ ہے، ایسی کوئی طاقت ہے جو تیرے اوپر رات سے دن کر دے؟ اگر میں قیامت تک کر دوں، ایسی کوئی کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ افلا تسمعون، بھلا تم سنتے نہیں ہو کیا؟ تیرے کے کان نہیں ہیں کیا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
میں نے جہنم کے لیے کثیر جن اور انسان بنائے ہوئے ہیں جن کی دل تو ہے، دل میں بڑی سوچ وچار ہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی۔ جہنم والوں کی بندوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہا ہے، ان کا فکر غور فکر دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ آئین اللہ، آنکھیں تو ہیں لیکن ان کے دیکھنے کی قوت جو ہے دنیا تک ہے، دنیا کے چیزوں پر ہے، آخرت کے چیزوں پر نہیں ہے۔ آذان اللہ یسمعون بہا، کان تو ہے لیکن ان کے سننے کی کیفیت جو ہے نا وہ دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کے دندے ہیں، دنیا کے بزنس ہیں، دنیا کا व्यापार ہے، آخرت نہیں۔ وہ دنیا کی باتیں غور سے سنتے ہیں لیکن اللہ کے طرف ان کا توجہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائی ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو میری بات؟ کیوں نہیں غور فکر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل انعام و جانور ہیں بل ہم اضل، مگر جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہے، یہ تو اپنے مالک کی بات نہیں سنتے ہیں، غیر کی بات سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی حقیقت فرماتا رہے۔ پھر دوسری آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنوا فیہ افلا تبصرون۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سمجھا دے، ان کو بات سمجھا، میرے محبوب اپنی امت کو، کائنات کے بندوں کو اپنی میری بات سمجھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اگر ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر دن ہی دن کر دے، رات ہو ہی نہیں، تو آرام کہاں کرو گے؟ تم کیسے اپنی زندگی بسر کرو گے؟ تم تو تھکاوٹ کی وجہ سے ہی مر جاؤ گے، تم کیسے آرام کرو گے، کیسے سکون کرو گے؟ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ، بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی طاقت ہے کہ تجھے رات کر کے دے؟ ایسا کوئی ہستی ہے؟ یاتیکم باللیل تسکنوا فیہ، تمہیں رات کر کے دے کہ تم ان میں سکون لے لو، اس میں آرام کر لو، اپنے جسم کو راحت میں رکھو اور بیماری سے بچ جاؤ، تکلیف سے بچ جاؤ، تم کہ تجھے سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے دن رات کو تیرے کام اور سکون کے لیے بنایا ہے، کوئی ایسی بھی ہستی ہے؟ افلا تبصرون، بھلا دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تیرے اوپر تیرے کو آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ تم اندھا ہے کیا؟ دیکھتا نہیں؟ تم کہاں گیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری یاد سے ہٹا، میری حمد و ثنا سے ہٹ کے دوسروں کے حمد و ثنا میں لگ گیا، دوسروں کے تعریف و ذکر میں لگ گیا، میں اس کی دنیا کی معیشت تنگ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، بے سکونہ کر دوں گا۔ غریب بھی بے سکونہ تو دولت مند بھی بے سکونہ، اس کا سکون چھین لوں گا، بے قرار کر دوں گا، اس کے جسم میں بے قراری جاری۔ وہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن جب اس کو کٹے کیے جائیں گے، وَنَحْشَرُ یوم القیامت، جب ہم کٹھے کریں گے ان کو قیامت کے دن تو ان کو اندھا کر اٹھائیں۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے کیوں اندھا کیا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ یہی کہے گا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، اسی طرح میری آیتیں کھول کھول کے تیرے پاس پڑھی جاتی تھی، تو اندھا تھا، تو دیکھتا نہیں تھا،
دنیا میں آنکھوں کے باوجود تو اندھا تھا، میں نے آج تیرے آنکھوں کی روشنی چھین لی، تجھے اندھا کر دیا ہے، آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیری جائے جہنم ہے، اب جہنم کی سزا بھگت لو۔ جیسے تو نے میرے آیتوں سے منہ موڑ لیا، میرے باتوں سے منہ موڑ لیا، آج میں نے تیری بات سے منہ موڑ لیا، تجھے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کو سمجھے، جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کوئی اللہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قانون اللہ کا، حمد اللہ کا، ثنا اللہ کا، حکم اللہ کی۔ ہم اللہ کے قانون سے نکل گئے، اللہ کے ڈسپلین سے نکل گئے، اللہ کے ہم ثنا سے نکل گئے ہیں، ہم دنیا کے چکر میں لگ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کو یاد